بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر اور جانور پر بھی رحمت شفقت فرماتے۔ سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں جمعہ قائم کیا۔ آپ نے جب یہ دیکھا یہود اور انصاری میں اجتماع کے لیے ہفتہ میں ایک خاص دن مقرر ہے، یہود شنبہ کے روز اور انصاری یک شنبہ کے دن ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اسی لیے یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہفتہ میں ایک دن ایسا مقرر کریں کہ جس میں سب جمع ہوں اور اللہ کا ذکر کریں اور شکر کریں اور نماز پڑھیں اور اس کی عبادت کریں اور اس کی بندگی کریں۔ سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا دن تجویز کیا اور اس روز سب کو نماز پڑھائی۔ غرض یہ کہ حضرات صحابہ نے محض اپنے اجتہاد سے ایک تو جمعہ قائم کیا اور دوسرے جمعے کے دن کو ایام جاہلیت میں یوم عروبہ کہتے تھے، بجائے یوم عروبہ کے اس دن کا نام جمعہ تجویز کیا۔ وحی الہی نے دونوں اجتہادوں کی تصویب کی۔ وحی الہی میں یوم عروبہ کے استعمال سے جو زمانہ جاہلیت میں شائع تھا گریز کیا، اور انصار نے جو لفظ تجویز کیا تھا اس کا استعمال فرمایا۔ اس عنوان سے انصار کے اجتہاد کی تصویب و تحسین فرمائی، اور اس کے کچھ ہی روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک والا نامہ جمعہ قائم کرنے کے بارے میں عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہنچا کہ نصف النہار کے بعد سب مل کر بارگاہ خداوندی میں ایک دوگانہ سے تقرب حاصل کیا کرو۔ عبد الرحمن بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمعہ کی اذان سنتے تو سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ میں نے ایک بار دریافت کیا تو یہ فرمایا کہ مدینہ میں سب سے پہلے سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے ہم کو جمعہ پڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور کرے، تمام بیماروں کو شفا دے اور ہر مشکل میں ہماری مدد کرے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، شکریہ۔